बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज 29 अक्टूबर है, 2025 है। सबसे अहम तरीन जायचे में जो आज नज़र है वो तारद की और नेपच्यून की बिल्कुल कायम है, और दूसरी सबसे बड़ी नज़र जो जायचे में कायम है, जिसके बहुत ज़्यादा असरात आ रहे हैं जायचे में, और अभी आने वाले वक्त में आते रहेंगे, वो ज़ुहल की और मरीख की आपस में साध नज़र है। हमारे यहाँ जब इस इल्म को नहीं समझा गया तो उन्होंने कहा जी मरीख जो है वो कम दर्जे का नहस है और ज़ुहल बहुत बड़े दर्जे का नहस है। इस इल्म को ख़राब करने में हिंदुओं ने जो अपना हक़ अदा किया वो बताने से भी बाहर है। इन्होंने असल में अपनी इजारादारी बनाने के लिए इल्म बयान ही नहीं किया, और बुनियादी तौर पे ये इल्म सारा मुसलमानों का इल्म है, और दुनिया का कैलेंडर दुरुस्त करने वाला जो शख्सियत है वो अल-बरूनी है, जिन्होंने फ़ासले मालूम किए और इसके कवायद भी दरियाफ़्त किए। अब मैं आपसे एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि ये जो जायचे में मरीख की और ज़ुहल की साध नज़र है, ये बहुत अहमियत रखती है। दरअसल अतारद की और नेपच्यून की साध नज़र, और उसके बिल्कुल नीचे आप ऐसे समझिए कि मुश्तरी की और मरीख की, सॉरी अपना ज़ुहल की और मरीख की आपस में साध नज़रात, और इनमें मुश्तरी का असर भी शामिल है। तो ऐसे लगता है जैसे 2-3 ग्रुप हैं, और उन 2-3 ग्रुपों ने अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना ली है। अब हर बंदा कहता है जी मैं इमामत करूँगा, हर बंदा कहता है मैं इमामत करूँगा। ये सूरत हाल हो रही है, ज़ाहिर ये कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात फिर एस्ट्रोलॉजी के हवाले से, अपने इल्म के हवाले से बयान करता चलूँ कि हमारी एस्ट्रोलॉजी कह रही है कि पाकिस्तान में इमरान खान ताकतवर है और अदलिया ताकतवर है, और नेपच्यून की और अतारद की आपस में साध नज़रात हैं। वो जो मैंने आपसे बात की थी, उसने कहा था बेटा, गुरु ने कहा था कि भेस बदल के जाएं। भेस भी बदला गया, ज़ुबान भी बदली गई और बातें भी हो गई। आज इन तमाम शारगान की नज़रात कंप्लीट हो चुकी हैं, मतलब अब डिसाइड हो चुका है होना क्या है, पीछे कोई चीज़ रह नहीं गई। ये जो इस वक्त अगर हम गौर से मरीख को पढ़ें तो मरीख बुर्ज अकरब के आखिरी दर्जात पे जाके बैठा हुआ है। आप ऐसे समझिए जैसे बिच्छू ने अपना डंग उठा लिया है मारने के लिए। बुर्ज अकरब, ये बिच्छू, मतलब इसकी शक्ल ही बिच्छू वाली है, और मख्फी इसलिए है कि इसमें तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं जो आम लोगों को कभी समझ नहीं आती, हिडन चीज़ें। और मैंने आपसे माजी में अर्ज़ किया था कि ज़ायचे में शम्स की और ज़ुहल की नहस नज़र हुई, और ये जो नहस नज़र है इसके बड़े असरात हैं। तो मैंने कहा था ब्यूरोक्रेसी की और सियासतदानों की आपस में चपकलश होगी। ये बातें अब आपके सामने हैं। ज़ायचे के जो मंसूबात हैं, जो मैंने बयान किए, जो मैंने सीखे, और मैं फिर एक बात अर्ज़ करता चलूँ, अपने अहबाब की नज़र में बहुत ज़्यादा कमेंट्स करते हैं भाईजान, मैं कुछ बातें बता सकता हूँ, कुछ नहीं बता सकता, माज़रत ख़्वाह हूँ। और हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो अपनी किताबों में लिखे गए हैं कि बिला ज़रूरत जो सच होता है वो फ़साद का बाइस बनता है। तो मैं मुहतात हूँ, अपनी बात को लिमिटेड करता हूँ ताकि मेरी बात से किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। ये इल्म है, इल्मी बात है, किसी की इजारादारी नहीं है, और इंशाअल्लाह मेरे बाद इस दुनिया में और बहुत एस्ट्रोलॉजर आएंगे, अपना अपना इल्म बयान करेंगे। हर एक का हक बनता है वो इल्म सीखे। हमारे दीन ने इल्म सीखने पे ज़ोर दिया है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप सरकार ने अपने लिए जो दुआ फरमाई वो यही है, रब्बे ज़िदनी इल्मा, कि अल्लाह मियाँ मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। दोस्तों, ये जो ज़ायचा है ये एक बहुत बड़ी किताब है। हम किसी का ज़ायचा बनाते हैं तो हम उसे नसीहतें करते हैं कि देखो भाई, तुम्हारे ज़ायचे में ज़ुहल नेगेटिव है। ज़ुहल अगर नेगेटिव है, तुमने कब्रिस्तान बिला वजह नहीं जाना, अंधेरी जगह पे नहीं जाना, पुरानी जगह पे नहीं जाना, जहाँ सूरज की रोशनी जाती वहाँ नहीं जाना, काले रंग की गाड़ी नहीं लेनी। इस तरह हम उसको बेशुमार उसके ज़ायचे के हिसाब से, जिस जगह और जिस घर में ज़ुहल नहस है, हम उसके मंसूबात से उसको आगाह कर देते हैं कि भाईजान ये मंसूबात हैं, और ये इसके मुताबिक हम आपको आगाही दे रहे हैं कि ये काम ना कीजिएगा। एस्ट्रोलॉजर सिर्फ एक राय दे सकता है, लेकिन उसका जो मशवरा है, उसकी जो बातें हैं,
وہ بہت قیمتی ہیں۔ اس کا کوئی آپ سمجھیے کہ ایک اسٹرالوجر کا پراپر دیا ہوا مشورہ آپ کی زندگی کی ڈائریکشن چینج کر دیتا ہے، آپ کو منع کر دیتا ہے یہ کام کبھی نہ کرنا اور اس سمت میں رہنا، آپ اچھے رہیں گے۔ آپ دیکھیے اقتدار کی اس دوڑ میں کیسے لوگ آ کے لگے ہوئے ہیں، جو آرام سے بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی آ کے اس میں گھس گئے ہیں، اور سکون نام کی ان کی زندگی میں چیز کوئی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں پی ایم ایل این کو، پیپلز پارٹی کو، ان سب کو دیکھ لیں کہ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کبھی اقتدار سے الگ ہوں۔ تو یہ جو ذائچہ ہے، ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ ذائچے میں جو بہت بڑے ستارے ہیں، جو صرف یونانی ہمارے اس علم میں درج کیے جاتے ہیں، البرونی کے علم میں درج کیے جاتے ہیں، پلوٹو، نیپچون اور اس کے ساتھ ساتھ یورنس، ان کی جو انڈیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ بہت گہری تبدیلی آ رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میرے احباب کو، میرے دیکھنے والوں کو، کہ میں نے پہلے ایک پریڈکشن کی تھی آج سے 2.5-3 سال پہلے کہ عوام کا سوچنے کا انداز بدل جائے گا۔ جو الیکشنز ہوئے 2024 فروری 2024 میں، عوام نے تمام مشکلات کے باوجود بتایا کہ ہم حوصلہ مند ہیں اور ہم عقل رکھنے والے لوگ ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سوچنے کا انداز چینج ہو چکا ہے۔ اب موجودہ جو اتحاد ہے، ان کی صورتحال مجھے تو ذائچے کے مطابق ایسی نظر آتی ہے کہ یہ چھوڑتے ہیں تب بھی مرتے ہیں، نہیں چھوڑتے ہیں تب بھی مرتے ہیں۔ یہاں صورتحال دوستوں پہنچ گئی ہے۔ ذائچے میں آج سیارگان نے آپس میں جو کمیونیکیشن ہے وہ بڑی اسٹرانگلی، بڑی طاقتور ترین آپس میں قائم کر دی ہے۔ تو جس کو طاقت ملنی ہے، جس کی سمجھے کہ بیٹری چارج ہونی ہے فل فلیج، وہ ستاروں نے آج چارج کر دینی ہے۔ اب آنے والے وقت میں چیزیں سامنے آئیں گی۔ اور میں پھر عرض کرتا چلوں، ہمارا یہ ڈیٹا کلیکشن ہے، اندازوں کا علم ہے، کوئی حرف آخر بات نہیں ہے۔ علیم ذات اللہ کی ہے، سب وہی جانتا ہے، اسے سب خبر ہے۔ اگر ہمارا کوئی اندازہ صحیح ہو جائے، یہ سب مالک کی مہربانی ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ذائچہ چیخ چیخ کے اعلان کر رہا ہے کہ آپ یہ تو گئے تھے نا بھاگ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس، ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے رولے پڑ گئے ہیں، ان کے ذائچے کا پہلے خانے کا ستارہ اور چوتھے کا حبوط میں آ چکا ہے، وہاں سے وہ نکل گیا ہے، لیکن اثرات اس کے بھگتنا پڑیں گے۔ مطلب آپ نے اپنے آج میں، اپنے کل کے لیے جو فصل بوئی ہے، اب وہ کاٹنے کا وقت ہے، جو یہ حکومت بھی کاٹے گی اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی کاٹیں گے۔ ذائچے میں دوستو جو آپ کا ذائچہ ہوتا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کی گاڑی کس سمت میں جانی چاہیے اور کس سمت میں کبھی بھی نہیں جانی چاہیے۔ غور کیجئے، ہر بندہ جو ہے ایک جیسی لائف نہیں گزارتا ہے، کسی کو کچھ چیزیں فائدہ دیتی ہیں، دوسرے کو وہی چیزیں نقصان دیتی ہیں۔ یہ اس کے جو پیدائشی ستارے ہیں وہ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ موجودہ حکومت کے ذائچے میں اگر غور سے پڑھا جائے تو بہت جدی کی جو شخصیت کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں، اس شخصیت کے ذائچے کے 12ویں خانے میں مریخ آنے والا ہے، اور آج مریخ 25 درجے پہ برج اکرم میں موجود ہے، 5 درجے باقی ہیں۔ تقریباً 7 سے 8 دن بعد یورنس کی اور مریخ کی آپس میں نحس نظر کا نقطہ آغاز ہو جائے گا، اور یہ نقطہ آغاز شدید مشکلات لائے گا۔ آج سے ٹھیک دوستو 10 دن بعد آپ کو آپ سمجھیے کہ چیزیں، ماحول تبدیل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اور میں پھر آپ سے عرض کرتا چلوں کہ آج جو نیپچون کی عطارد کے ساتھ نظر ہے، یہ بہت اہمیت رکھتی ہے، اور آج کی دوسری سب سے اہم نظر جو مریخ کی زحل کے ساتھ ہے وہ بھی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ بہت ساری چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، کچھ چیزیں ملک میں مجھے لگتا ہے کہ بڑے اہم جو لوگ ہیں ملک میں، ان دونوں کی تبدیلی کی سمت میں باتیں جائیں گی۔ یہ دوستو ہمارا ایک ڈیٹا کلیکشن ہے، اندازوں کا علم ہے، اور یہ میں عرض کرتا چلوں کہ زہرہ کا جو مقام ہے برج میزان میں آج 19 درجے پر، جو عمران خان صاحب کے ذائچے کا 11واں خانہ ہے، اور عمران خان صاحب کے ذائچے کے 30ویں خانے میں پلوٹو کا اور قمر کا قران ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو یورنس ہے، اس نے بھی اپنی طاقت، اپنی سمجھیے پالیسی، وہ چاند کو اور پلوٹو کو بیان کر دی ہے۔ لہٰذا میں نے عرض کیا تھا خان صاحب کا وہ مجاہد، وہ سپاہی جو اب میدان میں کمر ٹھوک کے آ گیا ہے، اس کا کوئی توڑ نہیں ہوگا۔ یہ جو ذائچے میں مریخ کا اور
قران ہوا اطہارت کے ساتھ، شمس بھی یہاں آیا، قمر بھی یہاں آیا، انہی دنوں کی میں آپ سے عرض کرتا چلوں، میری ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں۔ میں نے آپ سے یہی بیان کیا تھا کہ یہ وہ خان صاحب کا سپاہی سامنے آئے گا جو آنے والے وقت میں ان کے جو نظریات ہیں ان کو آگے لے کے چلے گا، اور تبدیلی کی باتیں آج مکمل ہو چکی ہیں۔ ذائچے میں جو تبدیلی آنی ہے، آپ سمجھیے کہ جو فصل بوئی گئی وہ اگتی ہوئی نظر آئے گی۔ جیسے جیسے دوستوں آگے چلیں گے، جیسے جیسے باتیں آگے سمجھ آئیں گی، وہ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ دوستوں، ہماری دوائی پولی کیور جسم میں موجود تمام فاسد مادوں کو ختم کرتی ہے، آپ کے غذا کے ہضم ہونے میں جو حائل رکاوٹیں ہیں وہ سب کو دور کرتی ہے، بلکہ آپ کے جسم میں موجود کہیں بھی انفیکشن ہو اس کو دور کرتی ہے، جگر کے فاسد مادے دور کرتی ہے، خواتین میں، نوجوان بچیوں میں جو ہارمون کے پرابلمز ہیں ان کو بھی ٹھیک کرتی ہے۔ منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ ہماری دوائی پولی کیور منگوا سکتے ہیں۔